السلام علیکم دوستوں، آج پھر ہم اپنے چینل اردو سٹوری پر آپ کو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ایمان افروز واقعہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک بار شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں راستہ بھول گئے اور اچانک ایک ایسی جگہ جا پہنچا جو درندوں کی آماجگاہ تھی۔ اسے وہاں ایک عورت کی تیز چیخ جیسی آواز سنائی دی تو اس نے آواز کی سمت دوڑنا شروع کر دیا۔ جا کر دیکھا تو ایک حسین و جمیل لڑکی دکھائی دی جو ریچھ کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی اور دیکھنے میں کسی ملک کی شہزادی لگ رہی تھی۔ سلطان نے سوچا کہ یہ لڑکی اگر شہزادی بھی ہے تو یہ جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ عصر کا وقت ہونے والا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد شام ہونے والی تھی، اور لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس وقت یہاں کا کیا کر رہی ہو۔ لڑکی نے بتایا کہ میں ہندو دھرم کی راجکماری ہوں اور میری ایک کنیز شکار کے لیے یہاں آئے تھے۔ تھک کر ہم دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ ہمارے پیچھے یہ جنگلی ریچھ نمودار ہو گیا اور اس نے ہم دونوں پر حملہ کر دیا۔ میری کنیز تو وہیں زخمی ہو کر گر گئی، ہو سکتا ہے وہ مر گئی ہو، اور یہ مجھے دوڑاتا ہوا یہاں تک لے آیا۔ سلطان نے ریچھ کو پے در پے 3 تیر مارے جن سے وہ ڈکراتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ لڑکی اس جوان کا نشانہ اور مہارت دیکھ چکی تھی اور یہ جان گئی تھی کہ یہ ایسی بہادری کا مظاہرہ کوئی ماہر جنگجو ہی کر سکتا ہے۔ سلطان نے بھی اپنا مختصر سا تعارف کرا دیا لیکن اپنی شناخت کو چھپا لیا۔ سلطان نے شہزادی سے کہا، چلے میں آپ کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اندھیرا ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی ہے، رات کو راستہ ملنا دشوار ہو جائے گا۔ اگر راستہ نہ ملا تو ہو سکتا ہے رات اسی جنگل میں گزارنی پڑے، اور شہزادی جس کا نام سمرتی تھا وہ جان چکی تھی کہ یہ بندہ خوف اور لالچ سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں اپنے لیے عزت و احترام دیکھ چکی تھی اور اب خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور ہر سو جنگلی جھاڑیاں تھیں، تو راجکماری کا قیمتی لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور چلتے چلتے شہزادی تھکن سے بھی چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے راجکماری کو ایک جگہ قدرے محفوظ تھی وہاں ذرا آرام کرنے کا مشورہ دیا کہ آپ تھوڑی دیر یہاں آرام کر لیں، اور بولا، شہزادی آپ یہاں آرام کر لیں، رات کا اندھیرا بڑھ رہا ہے اور موسم بھی کچھ اچھا دکھائی نہیں دے رہا، اور اتنے اندھیرے میں سفر کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ صبح دن نکلتے ہی یہاں سے چلیں گے تو شاید میں آپ کو کسی آبادی تک پہنچا سکوں۔ راجکماری کے پاس سلطان کی بات کو ماننے کے سوا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ سلطان کو لگا کہ شہزادی کا لباس قیمتی تو ہے لیکن قدرے باریک بھی ہے اور جنگل کی اس ٹھنڈی رات میں شاید اسے مشکل پیش آئے۔ یہی سوچ کر سلطان نے اپنی موٹی چادر راجکماری کو دے دی اور کہا کہ آپ اس گرم چادر کو اوڑھ لیں۔ راجکماری نے بنا کوئی بات کیے وہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لی اور پاؤں پسار لیے۔ شہزادی کی نظریں سلطان پر مرکوز تھیں اور کسی غیر متوقع رد عمل کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن سلطان کچھ دور ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور آخر کار سلطان کی کوشش رنگ لے آئی اور آگ جل گئی۔ آگ کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور پر وجاہت چہرہ خوب روشن ہو گیا تھا۔ شہزادی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سلطان نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز کی نیت کر لی۔ شہزادی کو ایک جھٹکا لگا اور اس نے دل میں سوچا کہ اوہ، یہ تو مسلمان ہے۔ ایک بار تو شہزادی کام کر رہ گئی کہ ہو سکتا ہے یہ غزنی کے لشکر کا سپاہی ہو، اور اگر ایسا ہی ہوا تو یہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ گائے بھینس بکری سب کھا جاتے ہیں۔ پھر فوراً اسے خیال آیا کہ اگر یہ اتنا ہی ظالم اور سفاک ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا، اور پھر اس نے اب تک کے سارے حالات پر نظر دوڑائی تو اس کے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اب اس کو سلطان سے کوئی خوف، کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں سلطان نماز پڑھ چکا تھا اور دعا مانگتے ہوئے زاروں قطار رو رہا تھا۔ سلطان نے اپنا خنجر نکالا اور اس کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ دی اور اس کو کچوکے لگانے لگا۔ شہزادی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جوان مرد ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا، بس خود کو زخمی کیے جا رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلطان نے شہزادی سے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سلطان کو ایک سفید پتھر نظر آیا جو کہ سلطان کے سپاہیوں نے بطور نشانی وہاں چھوڑا تھا۔
पत्थर को देखकर सुल्तान बोला कि रास्ता इसी तरफ है। उस जमाने में जंगली सफर के लिए ऐसी ही निशानियां मुकर्रर की जाती थीं। इससे अपने साथियों की गुजरगाह का पता लगाने में आसानी रहती थी। चलते चलते ये दोनों घने जंगल से बाहर निकल आए और उनको रास्ता मिल गया और सामने ही एक गांव के आसार भी नजर आने लगे। सुल्तान ने कहा कि ये गांव शायद आप ही की रियासत का कोई गांव है। शहजादी ने कहा कि लगता तो ऐसे ही है। वो कुछ और आगे पहुंचे तो शहजादी ने लोगों से कहा कि गांव के मुखिया को बुला लाओ। मुखिया अपने हवारियों के साथ हाजिर हो गया। शहजादी ने कहा कि हमें 2 तेज रफ्तार घोड़े दो और कुछ खुश्क अनाज इस अजनबी को भी दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर शहजादी सुल्तान से मुखातिब होकर बोली कि ऐ अजनबी, मुझे बेहद हैरत है कि आखिर तुम किस सख्त मिट्टी के बने हो। रात भर तुमने अपना जख्म कुरेदा और मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हालांकि मैं कमजोर और अकेली थी। तुम हमारे साथ हमारे महल चलो, हम इनाम और इकराम से तुम्हारा दामन भर देंगे, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सुल्तान घोड़े पर सवार हुआ और बोला, शहजादी साहिबा, अपने आप को जख्मी इसलिए किया कि आपके हुस्न से मेरा ईमान ज़ायल ना हो जाए और मेरी तवज्जो अपने जख्म की तरफ रहे और आपकी तरफ ना भटके। शहजादी ने कहा, क्या तुम्हें यह मौका ज़ाया करना चाहिए था? हमसे खिलवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासतों से दस्तबरदार हो जाते हैं। सुल्तान ने कहा, शहजादी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं बल्कि खुद अपनी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म का गुनाह और उसका दाग धुल जाता, लेकिन मैंने अपनी रूह को दागदार होने से बचाने की कोशिश की है और अल्लाह करीम ने मुझे गुनाह के इर्तिकाब से बचा लिया है। अगर ये दाग मेरी रूह पर लग जाता तो मैं इस दाग के साथ अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता। ये बात मुझे गवारा नहीं थी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक मुसलमान हूँ। शहजादी सुल्तान की ये बात सुनकर हैरान रह गई कि एक सिपाही अपने सच्चे मजहब से कितनी मोहब्बत रखता है। ये मोहब्बत और वफादारी देखकर वो उसके किरदार से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। शहजादी का दिल बहुत चाहा कि इस अजनबी के मजहब में दाखिल हो जाऊं। शहजादी बोली, अपना और अपना नाम तो बताते जाओ ताकि हम आपको याद रखें। सुल्तान ने अपनी चादर ओढ़ी, तरकश को कंधे पर डाला और तलवार संभाली और घोड़े पर सवार हो गया और बोला, शहजादी, मेरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी है और मैं ही गजनी की अजीम शान फौज का सिपा सालार भी हूँ और बादशाह भी हूँ। इतना कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगा दी और जरा सी देर में नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, ये थे हमारे इस्लाम के सच्चे सपूत, अल्लाह करीम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार लोग। इस्लामी हुकूमत के सरबराहान को ऐसा ही होना चाहिए। मुसलमान हुक्मरान का ईमान ऐसा ही मजबूत होना ज़रूरी है। अगर हमारे आज के हुक्मरान ऐसे ईमान वालों के नक्शे कदम पर चलें तो आज भी हमारा मुआशरा एक मिसाली मुआशरा बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम।